أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، اگر تمہیں کوئی اچھائی اور بھلائی نصیب ہوتی ہے، تسؤہم تو کافروں کو، منافقوں کو پریشانی لگنے لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بها، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يضركم كيدهم شيئا، تو تمہیں ان کے مکر و فریب کسی بھی قسم کا نقصان نہیں دے سکتے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی، منافقوں کی دو نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، اور اس وقت میں ان دو نشانیوں کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بسا اوقات یہ دونوں کی دونوں نشانیاں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ دو بدترین عادتیں اور خصلتیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. اور اس آیت بینہ سے پہلے تسلسل ہے منافقوں کی ان بدترین عادات کا اور ان کی ان برائیوں کا کہ جو مسلمانوں کے خلاف قسم قسم کے حربے کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں ان دو آیات کو اور ان دو نشانیوں کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور ان دو نشانیوں میں سے پہلی نشانی حسد ہے. جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس حسد کا بدترین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے کی وجہ سے اگر سامنے والے کو کوئی اچھائی ملتی ہے، میسر ہوتی ہے، تو وہ اچھائی آدمی کو بری لگنے لگتی ہے. دوسرے کی ترقی برداشت نہیں، دوسرے کی نیک نامی برداشت نہیں، دوسرے کی بھلائی برداشت نہیں ہے. یہ حسد کی نشانی ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر برداشت نہ کرنا، اور دل میں کڑنا کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے. اور اس میں کئی درجے ہوتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آدمی جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، اچھا خاص طور پر یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کو اپنے قرابت داروں سے، اپنے ہمجولیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے تعلق داروں اور جان پہچان والوں سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. حسد یہاں ہوتا ہے، حسد اجنبیوں میں نہیں ہوتا. ایک آدمی چلتے چلتے روڈ پر کسی کو دیکھتا ہے، اس کے پاس کوئی اچھائی اور بھلائی دیکھی، وہاں حسد نہیں آئے گا. لیکن ایک آدمی اپنے بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے، اپنی بہن کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے، جاننے والے کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے، برابر میں کام کرنے والے کے ساتھ ایک کاروبار کرنے والے کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے، وہاں آدمی کو حسد ہونے لگتا ہے. تو حسد ہمیشہ برابر والوں پر ہوتا ہے، ہم جولیوں پر ہوتا ہے، رشتہ داروں پر ہوتا ہے، یہاں حسد آتا ہے. تو حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اندر سے جلنا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ادنا درجہ اس حسد کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی اچھائی اور ترقی کو اور نعمت کو دیکھیں تو آپ دل میں دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح سے آپ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اگر میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے بھی دے دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. یہ غبطہ کہلاتا ہے، رشک آنا. مجھے اس کی اس چیز پر رشک آیا ہے، اس کی اس نعمت پر مجھے رشک آ رہا ہے، اس کی اس ترقی پر مجھے رشک آ رہا،
اس کی اس کامیابی پر مجھے رشک آ رہا ہے، اور میں یوں دعا کروں کہ اے اللہ جس طرح سے آپ نے اسے عطا فرمائی ہے، اگر اس میں میرے لیے بہتر ہو تو مجھے بھی عطا فرما۔ تو قادر مطلق ہے، تو قدیر ہے، کوئی مذائقہ نہیں، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل میں یہ خیال کرے کہ اے اللہ اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو یہ کیوں ملا ہے۔ اس کے پاس اس نعمت کا ہونا اس کو کھٹکے، دل میں کھٹکا پیدا کرے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر گویا کہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے، میں اس کا مستحق تھا، مجھے دینی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل میں تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ تیسرا برا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا اس سے اور بدترین درجہ آتا ہے کہ جب انسان کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے اور نعمت دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے آگے بڑھ کر اس نعمت کو زائل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ نعمت اس سے سلب ہو جائے۔ اگر اس شخص کا تذکرہ ہمارے سامنے کہیں اچھائی میں آتا ہے تو ہم کیا کریں، اس کی برائی کرنے لگ جائیں۔ کوئی آدمی اس کی اچھائی کا تذکرہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کے دل میں اس کی محبت موجود ہے، ہمیں یہ محبت اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور ہم یہ کہیں ارے بھائی چھوڑ دو، رہنے دو، میں جانتا ہوں وہ کیسا ہے۔ یہ حسد ہے، یہ بدترین جرم ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنی نعمتوں کو حاسد کے سامنے ذکر نہ کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والا جب حسد کرنے پر آ جائے، اے اللہ اس کے شر سے میری حفاظت فرمانا، اس لیے کہ حسد سے نقصان ہوتا ہے۔ حاسد وہ ہے، وہ حسد کر رہا ہے، نعمت آپ کے پاس ہے لیکن اس کے حسد کی وجہ سے نعمت آپ سے سلب ہو جائے گی، نعمت آپ سے چھن جائے گی، حالانکہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر یہ آدمی کسی انسان کے دل میں یہ چیز آئے، یہ برائی آ جائے، یہ بیماری لگ گئی، تو اس کا حل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کا حل کیسے ہو، کس طرح سے اس بیماری سے خلاصی پائی جائے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ بات ہے، اس کے دل کے اندر یہ آگ بھڑک رہی ہے حسد کی، تو اس کے لیے پہلا کام تو یہ کرے کہ یہ دعائیں کرے، اے اللہ یہ چیز اس کو تو نے عطا فرمائی ہے، میرے حق میں بہتر ہے، مجھے بھی عطا فرما، کوئی بات نہیں، یہ دعا کرے۔ نمبر 2، اے اللہ اس کو اور ترقی دے، لیکن یہ دعا کرنا بڑا مشکل ہے، یہ دعا کرنا بڑا مشکل ہے، ڈر رہا ہوتا ہے کہیں قبول ہی نہ ہو جائے، تو آدمی دعا کرے کہ اے اللہ اس کو اور ترقی دے۔ اچھا، اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اندر سے حسد کی گندگی چھٹے گی۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، ایک فرشتہ آپ کے پاس یوں دعا کرے گا، اے اللہ اس کی دعا کو اس کے حق میں بعد میں پہلے یہ چیز اسے عطا فرما۔ تو کتنی کامیابی ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، نہ معلوم آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اس کے لیے قبول ہو یا نہ ہو، فرشتہ کہہ رہا ہے اے اللہ یہ اس کو بھی عطا فرما، تو فرشتے کی دعا تو آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ یہ حل ہے۔ تیسرا حل یہ ہے کہ جس شخص سے آپ کو حسد ہو رہا ہے آپ اسے کچھ تحفہ دے دیں، گفٹ دے دیں۔ چوتھا حل یہ ہے کہ آپ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں، لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں، اس کی خوبیوں کو بیان کریں۔ اور پانچواں حل یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ پاک سے تنہائیوں میں دعا کیجیے۔ آپ یہ 5 کام کر لیں، اندر سے حسد کی آگ بجھ جائے گی، اور اگر نہیں بجھانا چاہتے آپ تو آپ کے ایمان کا نقصان ہوگا۔ اگر نہیں بجھانا چاہتے آپ تو حسد سے نیکیاں آپ کی تباہ ہو جائیں گی، آپ کا ایمان برباد ہو جائے۔ ایک اندر بیماری آئی ہے، کیا آپ اس بیماری کا علاج نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ حسد کی آگ جو اندر بھڑک رہی ہے یہ بجھ جائے؟ اگر یہ آگ نہیں بجھائیں گے تو یہ وہ بدترین آگ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، تباہ ہو جائے گی نیکیاں۔ اور عجیب بات کہ آپ کی ساری نیکیاں اس شخص کی طرف منتقل ہو جائیں گی جس سے آپ نے حسد کیا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ حسد سے بچنا اپنے ایمان کا تحفظ ہے بھائی، اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔
اس لیے ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو ایک تو یہ برائی آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، گھر میں حسد ہوتا ہے، سگے بھائی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، مالدار مالدار سے حسد کرتا ہے، دین والا دین والے سے حسد کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کرتا ہے، ایک منصب والا اپنے برابر کے منصب والے سے حسد کرتا ہے۔ تو اس حسد سے بچنے کے لیے یہ حل ہے، اس کو اپنایا جائے۔ اور اگر آپ سے کسی نے حسد کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے شر سے محفوظ ہوں، تو دو کام کریں۔ اول تو اپنی اچھائیوں کا تذکرہ نہ کیا کریں، اپنی نعمتوں کا تذکرہ نہ کیا کریں، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر تنہائیوں میں ادا کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کو بیان کرنے کا؟ نمبر 2، سورہ فلق ناس کا اہتمام کیا کریں، آپ کو کسی کا حسد نقصان نہیں دے گا۔ اور اگر آپ کو خدشہ ہے تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ کو حاسد کا حسد کچھ نہیں آپ کا بگاڑے گا۔ اور دوسری جو برائی ہے، کافروں کی عادت تو ہے ہی ہے، منافقوں کی عادت تو ہے ہی ہے، کبھی کبھی مسلمان میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے، مسلمان کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ بیماری کہاں سے؟ یہ کافروں سے آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شماتت۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، کہ اپنے مسلمان بھائی کو اگر تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا دیکھیں تو دیکھ کر دل خوش ہو، اس کو کہتے ہیں شماتت۔ اس کی اچھائی دیکھ کر برا لگے تو حسد، اور اس کی برائی دیکھ کر، اس کی تنگی اور تکلیف اور پریشانی اور غم اور مصیبت دیکھ کر دل اندر سے خوش ہو کے ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شماتت۔ یہ بھی منافقوں کی عادت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کے لیے شماتت نہ کیا کرو اس طرح سے کہ اس کی برائی، اس کی تکلیف پر تمہیں خوشی ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت دے دے گا، اللہ تمہیں اس برائی میں مبتلا کرے گا۔ اس کا نقد بدلہ اور نقد سزا ملتی ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ شماتت کی ہے، اللہ اسے عافیت دے دے گا، اور اس والی برائی اور بیماری میں اور تکلیف میں اللہ آپ کو مبتلا کرے گا۔ تو مسلمان ایسا نہیں کیا کرتا۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی تکلیف ہے، یہ اس کی تکلیف نہیں، یہ میری تکلیف ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسد ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ میرے پڑوسی کی تکلیف یہ اس کی صرف نہیں ہے، یہ میری ہے۔ یہ میرے عزیز کی تکلیف صرف اس کی نہیں ہے، میری ہے، میں بھی ساتھ شریک ہوں۔ کیوں شریعت نے حکم دیا جاؤ جا کے بیمار پرسی کرو، جاؤ جا کے تعزیت کرو، کہ اس کے دکھ میں اس کے ساتھ شریک رہو۔ ہمارے ہاں ہم دکھ میں جا کے شریک ہوتے ہیں رسمی۔ اور جی بڑا افسوس ہوا آپ کے ہاں یہ تکلیف آئی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسمی جملے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے اندر کیا کیفیت ہے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، سبحان اللہ، اگر تم صبر کرو گے حاسد کا حسد دیکھ کر، اور شماتت کرنے والے کی شماتت تمہارے سامنے آئے، تمہیں پتہ چل رہا ہے یہ حسد کر رہا ہے، تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمہاری برائی پر خوش ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، دین پر جمنا ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دینا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے، دین پر جمنا، مصیبت پر صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تمہیں یہ کرنا ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور گناہوں سے بچائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی برائی کا جواب تم بھی برائی سے دو، اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے، نہ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، وہ تمہارے ساتھ حسد کر رہا ہے، آپ نیکیاں کریں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ کسی نے میری غیبت کی ہے، بڑا پیارا کام کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ایک تشت کے اندر بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی رکھی اور ان صاحب کے گھر میں بھجوا دی، اور فرمایا آپ نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، میں نے بدلے میں آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ بھائی کیا تحفہ بھیجا ہو؟ میں نے کچھ نہیں بھیجا آپ کے لیے، بھئی آپ نے اپنی نیکیاں میری طرف منتقل کی تھیں میری غیبت کر کے، لہذا اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ تو شرمندہ ہو گیا، یہ کام کرنے کا ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے لا یضرکم کیدہم شیئا، تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو شماتت کرنے والے کی شماتت اور حسد کرنے والے کا حسد تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ پاک ضمانت دے رہا ہے، گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ آپ جو اقدام کریں گے، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اس نے میرے خلاف کیا تو میں بھی ایسا کروں گا،
اس کے شر سے میں بچوں گا، ورنہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، ان کے اعمال کا احاطہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ جس طرف سے شر آئے گا اللہ پاک اس شر کو آپ سے دور کرے گا، اس لیے کہ آپ نے تصبروا و تتقوا پر عمل کیا ہے، آپ نے صبر اور تقوی اختیار کیا ہے۔ اب جس طرف سے شر آئے گا اور برائی آئے گی اللہ اسے دور کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ دو برائیاں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ایک حسد اور دوسرا شماتت۔ اپنے مسلمان بھائی کی اچھائی کو، ترقی کو، بھلائی کو دیکھ کر وہ بری لگے آدمی کو اور اندر سے کڑتا رہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اپنے مسلمان بھائی کی برائی اور تکلیف کو دیکھ کر اندر سے خوش ہو، اس کو شماتت کہتے ہیں۔ دونوں کی دونوں بڑی بدترین خصلتیں ہیں، جس سے انسان کا ایمان بھی جاتا ہے، جس سے انسان کے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔